بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے زہوا نور فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جرنلزم فار کڈس. آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہے، ڈاکٹر بابا. اینڈ ڈاکٹر بابا ہی از این انٹینسو کیئر اسپیشلسٹ ایٹ سروسز ہاسپٹل ان لاہور، اور جو وہاں کے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی پڑھاتے ہیں. اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سورہ ارحمان تھراپی کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا علاج بھی کیا ہوا ہے. تو آئیے ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں اور شاید آپ کو بھی جواب مل جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ڈاکٹر بابا مجھے بتائیں کہ ایک دعا کو قبول کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاؤ ڈو وی میک اے دعا کم ٹرو؟ یہ اللہ کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے. ہمارے پارٹ پہ یہ ہے کہ ہم وہ پوری خلوص سے، پورے بلیف سے دعا کریں، اللہ کے آگے پیش ہو جائیں، اللہ کو دیکھنا، اللہ کی طرف دیکھنا، ٹھیک ہے، پورے پیار سے، یہی دعا ہے. اور کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے؟ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں، سرٹن پیپل. بہت ہی خوفناک سچویشن ہے. اللہ کریم تو سب کو معاف کرتے ہیں. اللہ کریم رحمان ہیں، بلکہ انہوں نے کائنات جب بنائی ہے، پوری مخلوق جب تخلیق کیا، پہلے تو اکیلے ہی ہے نا، کہتے ہیں میں اکیلا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی غضب کے اوپر، اپنے غصے کے اوپر صرف ایک بائنڈنگ جو اللہ نے اپنے، اللہ کسی چیز کا مجبور نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا باؤنڈ نہیں ہے، لیکن اللہ میاں نے خود ہی اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا. اور وہ ایک بائنڈنگ ہے کہ اللہ میاں نے اپنے آپ کو مجبور کر لیا، اپنے اوپر لازم کر لیا اپنی رحمت کو اپنے غصے پہ. تو اللہ کریم نے رکھا یہ کہ میں مخلوق کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ مجھے اتنا غصہ آ جائے کہ میں وائپ آؤٹ ہی کر دوں سب کچھ. تو اللہ میاں نے اپنے آپ کو قسم دے لی، اپنے آپ پہ باؤنڈ کر لیا کہ ان کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت ان کے غصے پہ حاوی ہوگی. لیکن ایک سچویشن میں مجھے لگتا ہے وہ انتہائی ڈریڈفل سچویشن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کو ساری مخلوق سے پیار ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کہتا ہے نا، میں سب سے پیار کرتا ہوں، لیکن اس کے ان پیاروں میں بھی کوئی خاص پیارے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم عالین کہہ سکتے ہیں، ہائیسٹ، ٹاپ موسٹ. تو وہ سرکار دو عالم اور اللہ کے پیارے ہیں. تو اللہ کے پیاروں میں بھی مختلف درجے ہیں، مختلف کو فضیلت ہے دوسروں کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو سب سے پیار کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اگر ہم ان سے پیار بھی لے لیں، ہم یہ بھی پریٹینڈ کریں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، تو ان کی شان میں اگر گستاخی کر دیں تو اس معاملے میں اللہ کریم کو میں نے بہت ریجڈ اور سخت دیکھا ہے. اور اس میں اللہ کریم ایون نبی پاک سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ انہیں معاف کر رہے ہیں، اگرچہ آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں ماننا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر گستاخی کر دیں اللہ کے پیاروں کی تو ان کے معاملے میں اللہ کریم بہت ہی سخت ہے. یہ سورہ توبہ کے آخر میں آیات ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ بچوں کو سزا دیتے ہیں، اور اگر دیتے ہیں تو وہ کیسے دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیتے ہیں، بچوں کو کوئی سزا نہیں دیتے. بچوں سے تو اللہ میاں کو اور زیادہ پیار ہوتا ہے، اور بچوں سے کیا بڑوں سے بھی اللہ میاں پیار کرتے ہیں. لیکن جیسے ماما جو ہیں، اللہ میاں تو ماما کے پیار سے اپنے پیار کو نہ دیکھیں نا، اللہ ہر چیز کی کوئی کوانٹیفیکیشن کرنے کے لیے، میجرمنٹ کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے نا. آپ نے کپڑا ناپنا ہے تو آپ میٹر سے ناپتے ہیں، آپ نے کوئی چیز تولنی ہے تو آپ کلوز میں یا کسی طرح تولتے ہیں. تو پیار کی میجرمنٹ جو ہے اس کے لیے جب اللہ میاں نے پیمانہ ڈیسائیڈ کیا تو وہ اللہ کریم نے ماں کے پیار سے ایکسپلین کیا ہے کہ میں ماں سے بھی زیادہ، دیٹ مینس کہ ماں کا جو پیار ہے وہ ہائیسٹ پیار ہے، انکنڈیشنل ہے، ٹھیک ہے نا. ماما اپنے سارے بچوں سے پیار کرتی ہے نا، بلکہ کئی بچے اس کے گاڈ فاربیڈ بائی برتھ ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں یا بالکل کرپلڈ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے مائیں ان کی بھی کیئر مینی ایئرس کر رہی ہوتی ہیں، پورے پیار سے کر رہی ہوتی ہیں، رادر دے آر مور کنسرنڈ فار دیم. اور شرارتی بچے کے لیے ماما زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہے، اس کا زیادہ دھیان کرتی ہے، حالانکہ وہ نوٹی زیادہ ہوتا ہے لیکن ماما اس کی زیادہ خیال کاری ہوتی ہے. اس طرح اللہ کریم جو ہیں وہ گناہ گاروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، انہیں گناہ گاروں کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور گناہ گاروں کے لیے اس نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا، حالانکہ انہیں اپنے پاس ہی رکھتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، گناہ گاروں کو آپ بچائیں جا کے، ٹھیک ہے. تو آپ کی ماما آپ کو سزا دیتی ہیں؟ نہیں. کبھی کبھار کان کھینچاؤ، وہ کب انڈیو دیتی ہیں؟
نہیں وہ تبھی دیتی ہیں جب میں نے کچھ غلط کیا ہم ہوا. کوئی گراس غلط کام کریں اور ہمیں مزید نقصان ہو سکتا ہو تو اس کو بچانے کے لیے سم ٹائمز وہ ہمارے پہ کوئی بائنڈنگز لاز لگاتے ہیں کہ ہم اپنا نقصان نہ کر لیں یا دوسروں کا نہ کر دیں. تب تو جو شیطان ہے اس کے اندر کوئی اچھائی ہے, ڈز ہی ہیو اے گڈ سائڈ ایز ویل؟ شیطان میں ساری اچھائیاں ہیں. شیطان نے تو آج تک گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے, اور شیطان کنٹینیوس ہر وقت عبادت کرنے والا ہے, نیک ہی نیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے ایک ہی غلطی کی ہے کہ اس نے آدم میں خامی دیکھی ہے اور تکبر کیا ہے کہ یہ بس یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام نے اس وقت کوئی نیکیاں نہیں کی ہوئی تھیں, ابھی انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی ہوئی تھی, لیکن اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا نا کہ ہی از سپیریئر ٹو یو. تو وہ جو اللہ کریم سے اتنی عبادت کر کے کہہ رہا تھا کہ یو آر دا فائنل اتھارٹی, میں آپ کو اللہ مانتا ہوں, آپ سے بیسٹ کوئی نہیں ہے, آپ میں تو فلا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ کریم نے جب فیصلہ دیا تو اس کو اللہ کے فیصلے میں فلا نظر آ گیا, ٹھیک ہے. جب یہ فلا نظر آ گیا تو وہ ساری عبادت ضائع چلے گئی نا, ٹھیک. ادروائز تو وہ بہت نیک ہے اور اللہ کو تو مانتا ہے, لا الہ الا اللہ تو مانتا ہے, لیکن آدم الرسول اللہ یہ اللہ کے بندے کو نہیں مانتا, اور یہ اس کا فلا, یہی غلطی ہے جو آج تک مار کھا رہا ہے. آئی ایگری, کیونکہ اس نے صرف ایک ہی غلطی کی ہے اینڈ ہی اچھا ہے اندر سے. تو لیکن یہ والی غلطی اللہ کریم نہیں نا مان رہے اس کی, تو اس غلطی کو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے نا. تو پھر اللہ میاں نے اس کو دوبارہ چانس دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پاورز دیں کہ پھر مجھے دکھاؤ کہ یو نو ہاؤ یس, اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ثابت کر دوں گا کہ آپ غلط ہے, آپ کا ڈیسیشن غلط ہے, اینڈ دس از ٹوٹلی رانگ. یہ پھر اللہ کی پہچان میں غلطی آ گئی نا, وہ اللہ کو پہچان نہیں رہا, اللہ کی فائنل اومنی پوٹنس کو نہیں مان رہا, اللہ کی ڈیسیجن اور ڈسکریشن کو نہیں مان رہا. تو پھر وہ کس قسم کی عبادت کر رہا ہے جب وہ اللہ کو اللہ ہی نہیں مان رہا. دیٹس ٹرو. تو جب ہم بطور بچوں کی کوئی بڑا گناہ کر لیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے بڑا گناہ ہے, تو ہم اس کے لیے معافی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آپ شرمندہ ہوتے ہیں گناہ کر کے, جو ہی آپ شرمندہ ہونا شروع ہوتے ہیں وہ توبہ کا سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور توبہ کمپلیٹ ہوتی ہے جب ہم وہ غلطی آئندہ کبھی دوبارہ نہیں کرتے. اگر ہم 180 ڈگری پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں کہ اب آئندہ میں یہ نہیں کروں گا, اس مرتبہ بچ جاؤں, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ کریم آپ کو توبہ ہو جاتی ہے آپ کی. جب آپ کو شرمندگی بھی ہو گئی اور آپ اس کام سے چینج بھی ہو گئے ٹوٹل, تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اور آپ کی توبہ ہو گئی. اور ہم ہاؤ ڈو وی بیکم اسپیشل ان دا آئیز آف اللہ, ہم ان کی نظروں میں اسپیشل کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ اللہ کریم کی نظروں میں پہلے سے ہی اسپیشل ہیں, اللہ کریم تو ہمارا انٹروڈکشن ہی یہ دے رہے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم احسن تقویم ہیں, تو اللہ کریم نے تو پہلے ہی ہمیں سب سے اسپیشل بنایا. اب ہماری ایک تھوڑی سی سیلفشنس کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں اب ہم آپس میں بھی سب سے اسپیشل ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, امانگس دا ہیومنس ہم اسپیشل ہو جائیں, ٹھیک ہے, میں ہی فرسٹ آ جاؤں. تو ہم میں سے اسپیشل وہ ہیں جو اللہ کریم سے, نبی کریم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پیار کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ کرتے ہیں. جو انہوں نے ڈوز کہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, اور جو ڈونٹس کہے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. تو یہیں سے اسپیشل کا ڈفرینس آ جائے گا, مارکس زیادہ ہوتے جائیں گے نا. جی. تو جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی ہیں وہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے؟ مولا علی تو بچوں سے جن کے ماما بابا اگر نہیں ہوتے تھے تو وہ انہیں کہتے تھے میں تمہارا بابا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کون ہے تو انہوں نے کہا مجھے میرا نام لو کہ میں ہوں, میں تمہارا بابا ہوں. اور اب وہ سب کے بابا بن گئے ہوئے ہیں, ایسے سمجھ لیں نا. تو وہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے, اگر آپ ایک لمحے کو امیجن کریں, پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ودن مطلب پیدا ہی ہوئے تو ابو کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے, اپنے ابا کو, ٹھیک ہے, بہت ہی پہلے فوت ہو گئے وہ. پھر ابھی وہ 6 ایئرس کے ہیں, ہی از ہارڈلی 6 ایئرس. آپ کو اپنے 6 ایئرس کی میموریز ہوں گی نا, تو 6 ایئرس کے ہیں اور وہ ٹریول کر رہے ہیں 400 کلومیٹرز بائی روڈ, بائی فیٹ انہوں نے ٹریول کرنا ہے. اس زمانے کے کاروان میں یا اونٹ پہ ہوں گے, اور اس میں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے سڈنلی. اور وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کو اپنی امی کو بھی وہیں چھوڑنا پڑا ہے, جنگل بیابان ایک جگہ جہاں انہیں دفنا دیا گیا. اب وہ کاروان نے تو نہیں کہا ہوگا ہم آپ کے لیے ویٹ کرتے ہیں, یہاں 3 دن بیٹھے رہیں گے, روتے ہیں, کل کرائیں گے, یہ کریں گے. انہوں نے کہا ہم نے ٹریول کرنا ہے.
تو وہ اپنی ماما کے پاس بھی تھوڑی دیر زیادہ نہیں بیٹھ سکے. تو ان کے دل میں تو اللہ کریم کے لیے گلے شکوے ہونے چاہیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, میرے بابا کیوں نہیں ہے, میری ماما کیوں نہیں ہے, یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا. رادر ہی از مور لونگ. اور انہوں نے اگر حضرت اپنے دادا سے دوستی کی تو 2 سال بعد وہ بھی چلے گئے. اسٹل ہی از ناٹ اینگری ینگ مین, ہی اسٹل لو. اور پھر ان کا بچوں سے پیار ایسے دیکھیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ جو ان کی وائف تھیں پہلی, ہم سب کی اماں ہیں وہ, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک تحفے میں, اس زمانے میں ٹرینڈ تھا سرونٹس کا, غلام کا, تو انہیں غلام دیے, سرونٹ دیے جو ایک بچہ تھا, ٹھیک ہے, مے بی ہارلی آف یور ایج اور مے بی ینگر دین یو. اب وہ اسامہ بن زید تھے, اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, حضرت اسامہ ہی تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا پیار کیا, وہ کہتے میرا بیٹا ہے. حالانکہ ہم سرونٹ سے تو ایسے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ اصل میں مدینہ منورہ, آپ تو مکہ مکرمہ میں تھے نا, تو وہ مدینہ منورہ کے ایک بہت امیر آدمی کا بچہ تھا, ٹھیک ہے. وہ اپنی مدر کے ساتھ ہی وہ بھی ٹریول کر رہے تھے, کہیں شام شاید جا رہے تھے, جو مجھے ہسٹری تھوڑی سی یاد ہے. تو اس قافلے کو لوٹ لیا ڈاکوؤں نے اس زمانے میں, اور ان کی والدہ بھی شہید ہو گئی اور اس بچے کو اغوا کر لیا. پھر انہوں نے ان کو بیچ دیا کہیں شام میں, یہاں سے آگے بکتے بکاتے وہ بی بی خدیجہ کے پاس آ گئے. بی بی خدیجہ نے وہ بچہ نبی پاک کو دے دیا. اب کوئی مدینہ کے لوگ جب کہیں حج پہ آئے یا مکہ آئے, ان میں سے کسی نے پہچانا کہ شاید یہ وہ بچہ ہے, اور اس بچے کے ابا جو تھے وہ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بالکل جیسے کہہ لیں کہ سائیکوٹک ہی ہو گئے ہوئے تھے اور شاعر ہو گئے ہوئے تھے. ان کے لیے وہ بڑی سیڈ پوئٹری کرتے تھے, اور وہ سیڈ پوئٹری بھی عرب میں مشہور ہو چکی تھی. تو اس بچے کو ڈھونڈتے, اب جب وہ انہیں پتہ چلا, وہ دونوں دو بھائی, ان کے چچا بھی آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے کہا جی یہ بچہ تو ہمارا ہے, ہمیں دے دیں, آپ پیسے لے لیں, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو میرے بابا ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ آج سے آزاد ہیں اور آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اپنے ابا سے کہا کہ آپ میرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی آپ کو بہت مس کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں, لیکن آپ کیا مجھے آپ اتنے خوش ہیں, وہ پیار کر رہے تھے اتنے سالوں بعد اپنے بچے کو دیکھا جو خیال ہوگا کہ شاید مر گیا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں میں خوش ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہارے پاؤں میں دنیا کی خوشیاں رکھ دوں, بہت امیر آدمی تھا, تو آپ مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ پھر میں آپ سے اپنی خوشی مانگتا ہوں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا, میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اب آپ اس سے اندازہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتنا پیار کیا ہوگا. جسٹ امیجن کہ انہوں نے, حضور نے انہیں کیسا پیار دیا ہوگا اوور دا فیو ایئرس, ان سے کتنا پیار کیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں حضور کو چھوڑ سکتا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بعثت کا بھی اعلان نہیں کیا ہوا تھا, ابھی نبی اسرا نہیں لوگوں کو پتہ تھا, بس مکہ کے سرداروں کے بچے تھے, لیکن تاجر تھے اور شاید اس کا باپ بہت امیر ہوگا ان کے مقابلے میں, سو ایک لیوش لیونگ تھی اور ہیئر اس کا سٹیٹس تو ایک ملازم والا ہے, ٹھیک ہے, اور اب وہ سب چھوڑ کے جا سکتا ہے نا. اور عرب میں غلام تو بالکل ہی ایک ڈاؤن گریڈڈ چیز تھی, ٹھیک ہے, سرونٹ سے بھی نیچے کی چیز تھی. اب اس میں آپ امیجن کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے, بہت زیادہ. اگر سرونٹ سے کر رہے تھے تو ساروں بچوں سے کتنا کرتے ہوں گے. اور حضرت امام حسین ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے ایون نماز میں, تو وہ نماز لمبی کرنی پڑ جاتی تھی, اللہ کریم کا حکم آ جاتا تھا کہ آپ خیر ہے نماز کو آپ پرولونگ کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن حضرت حسین کو ڈسٹرب نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اب آپ اس سے دیکھ لو کہ 2 بچوں کا بتا دیا میں نے آپ کو, ٹھیک ہے, تو اس سے اب آپ نے اندازہ کرنا ہے کتنا پیار کرتے ہوں گے. اور آپ کسی دن آنکھیں بند کر کے رات کو 5 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سو جانا, تو آپ کو پتہ چلے گا صبح اٹھو گے وہ کتنا پیار کرتے تھے. صبح اٹھتے بھی 5 بار یہی کہہ کے پھر اٹھا کرو, ٹھیک ہے, انہیں سلام کر دیا کرو اٹھتے ساتھ. دل میں ہوتے ہیں نا, جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین بھی ہوں گے, تو وہ ساتھ ساتھ ہی ہوں گے. ہر عالم میں ہی ساتھ ہے نا, عالمین میں ہی, تو ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے, تو انہیں سلوٹ مار دیا کرو. اور جو آپ نے کہا تھا کہ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہی وینٹ تھرو سو مچ ان ہز لائف. اور جب کوئی بندہ ٹراما میں سے گزرتا ہے تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا وہ اس سے اور سافٹ ہو اور پیار دے, یا اس سے ہارڈن ہو کے دنیا میں مور ہیٹ. یس.
So he gave even more love after going through all that trauma, which is amazing. So उन्होंने उस पेन को अपनी पार बना लिया ना, और उससे दूसरों की पेन को फील करके उन्हें सूद करने की कोशिश की, उन्हें प्यार देने की कोशिश की. that's very loving of him. اور جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ان کی ریلیشن شپ میں گیپ آ جاتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ہم اس کو کیسے برج کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی برنگ دم بیک ٹوگیدر, کلوز کیسے لا سکتے ہیں؟ اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سب سے بچے جو ہوتے ہیں یہ تو کاپی کیٹس ہوتے ہیں, ویسے سوری ٹو سے نقال ہوتے ہیں, بندر کی طرح انہوں نے کاپی کر کے سیکھنا ہوتا ہے نا. جب یہ شروع میں لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب چل رہے ہیں, میں کیوں نہیں چل سکتا, یہ سب کھائی جا رہے ہیں, مجھے نہیں دیتے, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہی وہ تھوڑا سا 6 months کا کرالنگ شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے دیکھا وہ بیڈ پہ نہیں رہنا چاہتا. اب تو ہم چاہتے ہیں ہر وقت لیٹے رہیں, ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے, لیکن اس وقت ہمیں چلنے کی بڑی جلدی تھی, ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ پکڑ پکڑ کے چلنا شروع کرتا ہے. پھر کھانا بھی وہ کہتا ہے اب آپ مجھے بوٹی دیں, میں نے دودھ نہیں پینا, میں نے بھی روٹی کھانی ہے, سارا کرتا ہے نا. اسی طرح ٹیکنالوجی بھی, پیرنٹس جو ہیں وہ خود ہر وقت فون میں, میرے جیسے پیرنٹس لگے رہیں گے, تو آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹا 6-8 ماہ کا بچہ ہے نا, وہ بھی کرال کرتے ہوئے آگے سب سے پہلے وہ پھر فون پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اچھی طرح جلدی سیکھ بھی جاتے ہیں, جلدی انہیں سب پتہ ہوتا ہے. تو لیکن اگر ماں باپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کو یا ان گیجٹس کو جو ہے الیکٹرانک گیجٹس کو ایک سرٹن لمٹ میں یوز کریں, تو انہیں اپنے یوز کو لمٹائز کرنا پڑے گا, بچوں کو ٹائم بھی دینا پڑے گا, اور بچوں کو ڈسپلن سکھانا پڑے گا کہ دس از ناؤ ٹائم فار کمپیوٹر اینڈ دس از ٹائم فار فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ دس از ٹائم فار چیٹنگ اور سٹنگ ٹوگیدر. تو وہ ماں باپ اگر اسے کم کریں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماما بابا بھی سارے ہر وقت اسی فون میں گھسے ہوتے ہیں, تو پھر بچے جلدی ہی اس فون پہ وہ بھی لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ماما بابا ہی انٹرنیٹ کا کنیکشن لے کے دیتے ہیں نا, ماما باپا ہی ہوٹل میں جاتے سب سے پہلے وائی فائی پاسورڈ پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے ماما پاپا کو تھوڑا سا ٹھیک ہونا پڑے گا, بچے تو پہلے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس والے سوال کا میں آنسر بہت آئی ریئلی وانٹ ٹو نو دا آنسر, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب جانور فوت ہوتے ہیں تو وہ دے ڈونٹ, ان کی سول اٹس ناٹ دیئر اینی مور, لیکن جب جانور دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں, ان کی سولز کہاں جاتی ہیں, اور اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اب یہ تو کوئی بہت بڑے عالم بتا سکتے ہیں, مائنڈ نہ کر جائیں, مختلف علماء کے مختلف طرح کی رائے ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اللہ کریم جو ہیں وہ, اگر آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے پیٹ کی فکر ہے کہ میرا پیٹ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا, ہے نا, جی. بیچ میں بات یہ ہے, ٹھیک ہے. اور جنت جگہ ہی وہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے کہیں گے کہ پیٹ حاضر ہو, تو پیٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اگر اپنا پیٹ وہاں چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ویسے اللہ میاں آپ کو اس سے بھی پیارے پیٹ دے دیں, لیکن یہ والے پیٹ بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ بھی وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے. ویسے اللہ کریم نے اس دنیا کو جو کچھ بنایا ہوا ہے, اللہ کریم نے سارا کچھ خود بنایا نا, ان کا ایک اپنا پلان ہے, اس میں سارا بنایا ہے. ایک پینٹر ہے, جیسے پینٹنگ ہے, اس میں جو پینٹر ہے وہ کسی وقت بھی کسی چیز کو وائپ کر کے وہاں کچھ دوسرا ایڈ کر سکتا ہے نا, چینج کر سکتا ہے. اسی طرح جو جانور یا پودے یا ساری چیزیں ہیں, یہ آگے بھی جا کے آپ کو, جنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اپنا پیٹ یاد ہوگا, ویسے مجھے لگتا ہے جنت میں تو ہمیں نبی کی نظر آ گئے تو ہمیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. اور جو بھی اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا چاہیے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں ہمیں کیا چاہیے, تو مجھے لگتا ہے ہم ان کی مرضی سے چلیں گے, پھر بھی کچھ نہیں ڈیسائیڈ کر پائیں گے. دیٹس واٹ آئی تھنک. تو یہ تو آپ کا اللہ میاں سے پیار ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ نے ابھی سے سیکھ لیا ہوا ہے تو یہ تو ہمیں آپ سے سیکھنا چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جانور ہیں ان کے لیے بھی شاید کوئی سیپریٹ جگہ ہو سکتی ہے, کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر آئی تھنک کہ ان کے لیے اللہ میاں نے کچھ بنایا ہوا ہوگا. جانوروں کس نے بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ اتنا کنسرنڈ ہیں ان کے لیے, تو اللہ کریم انہیں نہیں 70 ماما سے زیادہ پیار کرتے ہوں گے, تو اللہ کریم نے ضرور ان کے لیے بھی کچھ اچھی چیز سوچی ہوئی ہوگی, اور وہ ویسے بھی اتنے انوسینٹ سے ہوتے ہیں, تو ان کے بھی آگے کوئی نئی اللہ تعالیٰ نے ضرور اچھی آئیڈیا لگایا ہوگا. کیا خیال ہے آپ کو؟ اللہ میاں تو کسی چیز کو ڈسپوز آف تو کرتے نہیں ہیں, تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ اچھا آگے بھی اس کا کوئی اچھا ہی ہوتا ہو. بچے ہیں, ہم کیسے گریٹفل ہو سکتے ہیں, اور گریٹیٹیوڈ ہمیں زندگی میں کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم, جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حالانکہ اتنے بڑے ٹراماز سے وہ گزرے,
یا اتنی زیادہ قسم کی آپ کہہ لو کہ ان کو ابو نہیں ہے، امی نہیں ہے، دادا بھی چلے گئے، اور وہ ایک انتہائی پاورٹی کی لائن پہ اس وقت سٹارٹ میں وہ تھے، ٹھیک ہے. چچا جن کے پاس وہ بھی بہت زیادہ رچ نہیں تھے، جن چچا کے پاس وہ تھے سارا. اس کے باوجود وہ ان کی کہیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کی طبیعت میں شکایت تھی، گلے شکوے تھے، ٹھیک ہے، کمپلیننگ نہیں تھے وہ، ٹھیک. تو سب سے پہلے تو ہمیں کمپلیننگ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شکوے شکایتیں نہیں اللہ سے ہونی چاہیے، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم جو بھی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے. تو ایک تو اس کے آگے سرنڈرڈ رہنا، ٹھیک ہے، کہ جیسے آپ کی مرضی، جو بھی آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ نہیں آپ ہی کی مرضی، جنت میں بھی کرنا نہیں، آپ ہی بتائیں کیا کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم سرنڈرڈ رہتے ہیں، یہ خود ایک گریٹیچیوڈ کی فارم ہے. اس کے بعد اگر ہمیں اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، even if I am a billionaire or a millionaire, I am having only one day، ایک کھجور ہے میرے پاس اور ایک بھوکا آ گیا تو میں وہ بھی ڈیوائڈ کر لوں یا وہ اس کو دے دوں، یہ ایک گریٹیچیوڈ ہے. شیئرنگ اینڈ کیئرنگ، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھنا کہ اللہ کریم نے بنایا ہوا ہے، اور یہ فکر نہ ہونا کہ یار یہ میرے یہ چیزیں لے جائے گا، یہ چیز میری لے نہ جائے تو یار اللہ اور دے دے گا، جس نے پہلے دیا وہ تو اور بھی دے سکتا ہے. تو یہی اللہ کو ماننا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کے گھر کوئی مانگنے کسی کو بھیج دیا، یا آپ کے نیئر اینڈ ڈیئر ریلیٹیوز میں سے کوئی ایسا آ گیا کہ وہ مشکل ٹائم پہ ہے، یا آپ کا فرینڈ ہے، اگر آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ خود گریٹیچیوڈ ہے، ٹھیک ہے. باقی اللہ سے کمپلین نہ کرنا، اسے سرنڈر رہنا، اس کے سامنے ہمبل رہنا، ٹھیک ہے، اور کائنڈ رہنا، دس از آل گریٹیچیوڈ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ گریٹفلنس یہ بھی ہوتی ہے جب آپ سرنڈر کرتے ہو. تو ریسنٹلی یہ ہوا تھا کہ جو میری سب سے بیسٹ دوست تھی، اس کا سیکشن چینج ہو گیا، میرا بھی سیکشن چینج ہو گیا. تو اس میں مجھے بہت دکھ ہوا، میں روئی بھی تھی تھوڑا سا. لیکن پھر میری ماما نے مجھے یاد دلایا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ نے شاید مجھے نئی اپرچونیٹیز دی تھی، نئے دوست بنوانے نئے تھے، فرینڈز بنانے تھے نا. وہ آپ کے جو فرینڈ شپ تھی اس نے آپ سے سیکھا، آپ نے اس سے سیکھا. ناؤ دے ور ٹو بیوٹیفل سولز اینڈ دے آر آلریڈی امپورٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ دا گڈ وائبس امنگسٹ دیم. لیکن آپ اللہ تعالیٰ اس لائٹ کو، اس گلو کو مور اسپریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دوسرے سیکشن میں ایک بچہ ہو گیا اور ایک بچہ ادھر ہو گیا. اب وہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں میگنیٹ جو ہیں، ان کے میگنیٹزم سے جو دوسرا آئرن ہے یا میٹل ہے وہ بھی میگنیٹائز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ان میں اور دو اچھے میگنیٹ تیار ہو گئے، پھر سیکشن چینج ہو جائے گا. یہ تو وہ ٹراما ہے جس میں بچپن سے، ہمارا اسکول تھا سینٹر ماڈل اسکول بھاٹی کے پاس ہے، داتا صاحب کے ساتھ. تو وہاں 6th کے بعد نا سیکشن چینج کر دیتے تھے. تو میں اس ٹراما سے بڑا گزرا ہوا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا شائع کٹ بھی تھا. تو بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ دوستی ہوتی تھی، اتنی دیر میں ایئر ختم ہو جاتا تھا. اور ابھی وہ اچھے دوست بنتے ہی تھے تو اگلے سیکشن میں پھر سب چینج ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ٹیچر بھی چینج ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ مجھے یہ بڑا ٹراما ہوا، مجھے تو یہ درد میں آپ کی فیل کر سکتا ہوں. لیکن پھر میں نے یہ سیکھا کہ اس سے میرے دوست بہت بن گئے. بائی دا ٹائم ہم 10th میں پہنچے تو وہ تقریباً ہم سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے. آئی تھنک کیونکہ ہمیں نئے ایکسپیرینسز بھی مل سکتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ مے بی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈفرینٹ سیکشن میں رکھا تاکہ ہم اس سیکشن میں اپنی پازیٹیو انرجی دیں، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے سے سیکھا، فردر لرن کریں. یس. تو جب ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے، جیسے کہ کوئی دوست یا کوئی ریلیٹیو، جیسے کہ دوست نے ہم سے جھوٹ بول لیا، تو ہمیں اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، معاف کیسے کر سکتے ہیں ان کو؟ معاف تو دل سے فوراً کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا ہے. اس کا مطلب ہے میں اتنا خوفناک ہوں، اتنا ڈریڈفل ہوں کہ اس بیچارے نے ڈرتے ڈرتے میرے ساتھ سچ نہیں بولا، کہ کہیں سچ بتائے گا تو میں کوئی غصہ نہ کھا جاؤں، یا اس سے وہ چیز لے نہ لوں، یا اس کو وہ چیز دوں نہ جو اس نے جھوٹ بول کے بڑے وقت کیا ہے. ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے. تو مجھے پھر پولائٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایسا ٹرسٹ، ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوں، چاہے ہمارے دوست ہوں، چاہے ہمارے نیئر ریلیٹیوز ہوں، کزنس ہوں، فرینڈس ہوں، کہ اس نے کیوں جھوٹ بولا ہے، نمبر 1. اور کیا میری وجہ سے بولا ہے؟ میں ہی تو نہیں اتنا اسٹرکٹ کہ میں نے کہہ دیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس بیچارے نے پھر ڈرتے ڈرتے کوئی جھوٹ بول دیا، ٹھیک ہے. جیسے چھوٹا بھائی ہے آپ کا، وہ آپ سے کوئی کھلونا آپ سے لینا چاہتا ہے، آپا کی ڈائری پڑھنا چاہتا ہے، آپا کا جو یہ بہت سیکرٹ ہے،
اب بچے بڑے انکویزیٹو ہوتے ہیں, انہیں یہ پتہ نہیں کیا لکھتی ہے, میں پڑھوں. اصل میں تو اس کا پیار ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ پتہ کرے اس نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کہیں تاڑ میں رہتا ہے کہ آپا کب ادھر ادھر ہو اور میں اس کی بک میں سے وہ پڑھنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے. اب وہ اس نے پڑھ لیا کچھ, اچانک اس نے تو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے ویسے نا, ڈائری جو ہوتی ہے وہ بندے کے بڑے اپنے سیکرٹس ہوتے ہیں. میں بھی لکھتا رہا ہوں, لیکن میری آپا نے اس لیے لکھنی چھوڑ دی تھی, باجی میری نے, کہ میں وہ پڑھ لیتا تھا. ڈر کو پیار سے ختم کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو اس نے غلط حرکت کی ہے اور غلط کام کیا ہے, ہم ہرٹ ہوتے ہیں. ہم ہرٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہمیں اللہ کریم کے علاوہ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اچھے ہیں, ہم اچھی ڈیڈس کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ہے. ہم نے کسی سے اچھے کام کیے ہیں تو یہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے, تو اس کا ریوارڈ اللہ نے دینا ہے. اس کا تھینک یو, ریوارڈ, اکنالجمنٹ, یہ سب اللہ نے کرنی ہے. اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے ہمیں اللہ جتنا تو ریوارڈ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں. رادر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری ساری ڈیڈس کو وہ شو کریں کہ ہو کیئرس, تب بھی ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بیوی نے سارا دن گھر میں کام کیا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں تم کرتی ہی کیا ہو, دس از رانگ, ٹھیک ہے. یا وہ انہیں کہہ دیتی, وہ بیچارے تھکے ہوئے آتے ہیں, ٹھیک ہے, میاں, اور بیویاں کہہ دیتی ہیں آپ تو سارا دن گھوم کے آ جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے باس سے دھکے کھا کے آ رہا ہے. یا بچے کئی بار بہت غلط حرکت کرتے ہیں, پیرنٹس کو کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, دس از رانگ. انہوں نے انہیں براٹ اپ کیا تو کیا نا اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں دوسروں کو ہرٹ تو کرتی ہیں. سو ہمیں ورڈز چوز کرتے ہوئے, اپنے ریئیکشنز دیتے ہوئے ویسے کیئرفل رہنا چاہیے. اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح میں ہرٹ ہوتا ہوں دوسرے بھی ہرٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں, اور جو ہم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی کرے, وہ ہمیں دوسروں سے بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی میں پیس ہے, اسی کو اسلام کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو ہرٹ کر دے تو آپ جتنی جلدی اسے فارگیو کر سکیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یار یہ آخر اس نے میرے سے ڈر کے ہی کیا نا, اسٹل ہی کیئرز اباؤٹ می, اس لیے تو وہ مجھے ہرٹ نہیں کر رہا, ہرٹ کر بیٹھا ہے کہ وہ مجھے سچ نہیں کہہ رہا تھا یا میرے سامنے وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا. لیکن پھر اس سچویشن کو بجائے اس کے کہ آپ پکے ناراض ہو جائیں, آپ معافی نہ کریں, ٹھیک ہے. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم آپس میں جو ہے نا بریک اپس ہمارے ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور لڑائی اور مس انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ بڑھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دل صاف کر کے اس کو معاف کر دیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, فارگیونگ, ٹھیک ہے. اور پھر آئندہ ہم اپنے حصے میں جو صحیح کر سکتے ہیں, اگر ہمارا بھی کوئی اس میں پارٹ ہے, ہم زیادہ ہی اسٹرکٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہم زیادہ ہی ایگریسو ہیں, تو ہم اس کو بھی ریکٹیفائی کریں. تو ہم برائی کا بدلہ اگر بھلائی سے دیں گے تو اللہ کریم اگلے بندے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہی ہو جاتا ہے, وہ آئندہ اس طرح پھر نہیں کرتا, تو ریلیشن شپ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ کہ پہلے ہمیں ٹو forgive someone first we have to look at ourselves کہ ہم نے کیا غلط کیا یا ہماری وجہ سے کیا ہوا ہے, اور جو ہم وربل اور فزیکل بولینگ کو کیسے روک سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بلی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں, اور اگر ہم خود بلی ہو رہے ہیں تو ہاؤ کین وی اسٹینڈ اپ فار آور سیلوز, وچ از ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اس کویشچن سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ کبھی کسی کو بلی کرنا نہیں چاہیے. ہمیں کسی کو بھی بلی نہیں کرنا چاہیے. ہم کئی بار جب گروپ آف فرینڈز ہوتے ہیں یا کسی بھی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم سم ٹائمز دوسروں کو وربلی یا فزیکلی, تو بہت ہی بری بات ہے, انہیں بلی کرتے ہیں, یا دوسروں کی بریدنگ سپیس پہ یا ان کی کوئی شارٹ کمنگز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹ از ویری رانگ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی کسی کو بلی کر رہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ آپ کو کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے, وہ آپ کو ٹیز کرنا چاہ رہا ہے, ہرٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ اسے سرپرائز دے دیں. آپ بلی نہ ہوئیں, آپ شو نہ کریں کہ آپ کوئی ہرٹ ہو رہے ہیں یا رونا نہ شروع کر دیں. دیکھیں, ایک ہے وربلی بولنا, یہ ایک لینگویج ہے جو ہم اس وقت کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نا, ایک ہے باڈی لینگویج اور کمیونیکیشن, یہ اس سے زیادہ ایسی سچویشن میں ہے. اس میں اگر آپ اس کو اپنی آنکھوں سے آئی کانٹیکٹ کریں 1 to 1% اور ایک بڑی اچھی اسمائل دیں, ٹھیک ہے. ایسے جو کئی بار چھوٹے بچے کو, نوٹی بچے کو دیتے ہیں, جب وہ شرارت کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو سم ٹائمز ماما وغیرہ مہمانوں کی موجودگی میں بولتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں
پیار سے ایسے کرتے ہیں کہ بچہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار ماما نے دیکھ لیا ہے اور اب میں یہ نہیں کرنا. اسی طرح ان کو اس طرح کی لک دیں کہ اس میں اسمائل ضرور ہو, ایک کنیکشن ہو, اور ساتھ آپ یہ شو کریں کہ جیسے یہ کیا بچوں والی حرکت ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 آپ کوشش کریں کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں, ان کو اوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے, گیو دیم سم ٹائم. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک آدھ بندے وہ جو 1-2 کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور دیکھیں انہیں پیار سے بھی, اور جسٹ لائک فادر فگر مدر فگر, جیسے آپ بڑے ہیں تو آپ نے پیار سے دیکھا یہ کیا کر رہے ہو, لیکن منہ سے نہیں کہنا, آئیز میں, باڈی لینگویج میں, کہ آپ جیسے ایسے کہنے کہ یار یہ کیا بیوقوف والی حرکت کر رہے ہو, یا اوکے فائن ود یو, اگر تم ایسے ہی خوش ہو, لیکن آپ وہاں سے ہٹ جائیں. ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی فزیکلی آپ کو کرتا ہے, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. اس ڈیفینس میں بھی آپ ہٹ بھی سکتے ہیں, آپ ہیلپ کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں, اور آپ انہیں پیار سے, ابھی بھی باڈی لینگویج میں آپ کے فیئر نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ بالکل شو نہ کریں کہ آپ ڈر رہے ہیں, لیکن آپ اریٹیٹ بھی شو نہ ہو. یو شوڈ بی آن فرم فوٹنگس, اللہ رسول آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ صحیح ہیں, آپ رائٹ پہ ہیں, تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے جب آپ اکیلے ہو. ٹھیک ہے, اور آپ انہیں پیار سے فزیکل کا جواب, آپ فزیکل سے اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں کہ ڈونٹ ٹچ. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کوئی اور کسی کو بلی کر رہا ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ فزیکلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ روک سکتے ہیں اس کو یا اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اسکول میں جیسے آپ 2 بچے ہیں, آپ کون سے گریڈ میں ہیں؟ ابھی میں گریڈ 6 میں, لیکن 7 میں جانا ہے, تو آپ گریڈ 6 کی ہیں. تو اب گریڈ 3 کے بچے کو کوئی بلی کر رہا ہے اور آپ کو لگا کہ یہ بچے اس کی کلاس فیلوز یہ وہ, آپ پیار سے درمیان میں کھڑے ہو کے لائک این ایلڈر, تو اسے فزیکل اسٹرینتھ بھی آپ نے دی, اور آپ انہیں بھی کہہ دیا کہ دس از ناٹ رائٹ, لیٹس کم سٹ ٹوگیدر اینڈ وی شوڈ پلے لائک دیٹ. لیکن اگر وہ کلاس 9 کا ہیں اور انہیں کوئی بلی کر رہا ہے, اور آپ جناب درمیان میں, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, ٹھیک ہے, آپ درمیان میں کھڑے ہو جائیں, وہ 9 والوں کو آپ کو بھی بچانا پڑ گیا, ٹھیک ہے, اور خود کو بھی بچانا ہے. ٹھیک, لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کئی بار بچے جو ہیں وہ زیادہ بہادر بن جاتے ہیں, اور وہ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ, اگر تو وہ آپ کے دوست ہیں, کولیگز ہیں, کالج اسکول فیلو ہیں, فرینڈز ہیں, کزنز ہیں, آپ نے انہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے, تو آپ کی باڈی لینگویج بھی اور آپ کے ورڈز کا چناؤ بھی ایسا ہونا چاہیے, اور جیسچرز ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے ساتھ پیچ اپ کی سچویشن رہے, وہ اتنے بھی شرمندہ نہ ہوں کہ وہ دوبارہ آپ کو ملنے سے ہی جائیں. ٹھیک ہے, کہ آپ ان کو ڈرا نہ دو یا اتنا ہی شرمندہ کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ انہیں بس اپنی باڈی لینگویج سے یہ ریئلائز کروا دیں کہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ, یہ کیا چھوٹی حرکت کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو بے وقوفی کر رہے ہو. تو اس میں یہ ہے, یہ باڈی لینگویج سم ٹائمز اٹ ورکس اے لاٹ, اور آپ کا خواہ کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم نہیں اپنے لیے اسٹینڈ اپ کریں گے تو کون کرے گا, رائٹ. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بابا, اٹ واز این آنر میٹنگ یو, اینڈ تھینک یو کہ آپ نے جو بچوں کے سوال ہیں ان کو اتنی اہمیت دی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اینڈ اٹ واز امیزنگ میٹنگ یو. آپ نے میرے بھی کنسرنس کو کلیئر کیا, اینڈ آئی لوڈ آسکنگ یو کویشچنز, اٹ واز امیزنگ. تو آپ کیا پاکستانی بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی بچے جو ہیں وہ بہت پیارے ہیں, بچے ویسے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں, اور اللہ کریم نے سب کو بہت پیار سے بنایا ہوتا ہے, اور سب بہت پیارے ہیں. تو انہوں نے صرف اپنے آپ سے پیار کرنا ہوتا ہے. اپنے آپ سے پیار ڈزنٹ مینس کہ وہ اپنے سیلفشنس شروع کر دیں. اپنے آپ سے پیار کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی غلط عادت کو کنٹرول کرنا. جیسے ہم میک اپ کرتے ہیں نا, ذرا سا داغ اس کو چھپاتے ہیں نا اپنے پیار میں کہ میں پیارا لگوں, تو اسی طرح اپنی ایک غلط ہیبٹ جو بچوں کو خود بچہ اپنے اندر سوچتا ہے کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے, یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا, یہ نشانی ہے اس کی, اس ایک غلط ہیبٹ کو وہ اللہ کریم کی خاطر اللہ کریم سے پرومس کرتے ہوئے کہ اللہ جی میری ہیلپ کریں, میں نے یہ اپنی غلط عادت ٹھیک کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اپنے اوپر, یہ ان کا ہوم ورک ہے کہ وہ اپنی اس غلط ہیبٹ کو کنٹرول کرنے کی ایفرٹ شروع کر دیں. اس میں اللہ کریم ہیلپ کریں گے. جو ان کی وہ غلط عادت ختم ہو جائے گی وہ اور پیارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر انہیں پتہ چلے گا کہ جیسے میرے میں فلاز ہیں اس طرح دوسروں کو بھی اندر بھی فلاز ہیں, اور ساروں کے ساتھ مل جل کے رہنا, ایک دوسرے کی شارٹ کمنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور ایک دوسرے کو پھر مل کے سبسٹینشیٹ بھی کرنا, پیار کرنا,
اس سے ہم سب ایک یونٹی اور یونیسن میں آ سکتے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ اللہ نیڈز اس فرام اس. یہی اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ پیار بن جائے. آئی ایگری. اس کے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے, اور جو محرم ہے وہ ہر اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے, اور محرم آلسو ہولڈز اے ویری بگ ہسٹورک ویلیو, کیونکہ جو کربلا کا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں امام حسین نے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ, اور انہوں نے اپنی پوری فیملی کو بھی سیکریفائس کیا جن میں بچے بھی تھے. سو محرم از اے ویری امپورٹنٹ منتھ فار آل مسلمس, اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے ود ڈاکٹر محمد جاوید احمد who is with us. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو آپ مجھے بتائیں کہ کربلا میں رول آف چلڈرن کیا کیا تھا؟ کربلا میں بہت سے چلڈرن تھے. اگر آپ 6 months کے حضرت علی اصغر سے لے کے حضرت علی اکبر تک, کڈز میں ہی اگر آ جائیں گے 15, 16, 17 والے بھی سارے, حضرت مسلم بن عقیل کے بچے, بی بی زینب کے بچے, بی بی سکینہ, سو ڈفرینٹ ایج کے لوگ ہیں. اور اس کے لیے یہ بھی ساتھ سمجھنا ہے کہ کربلا ہے کیا. مجھے آپ کا سوال, اب مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی, آپ تو مطلب جسے کہتے ہو نیکسٹ لیول کویشچن کر رہے ہو کہ کربلا سے بچوں نے کیا سیکھنا ہے یا بچے کیا لیں. اور میں کل بہت ہی پریشان ہوا کلینک پہ, ایک پیشنٹ سے میں بات کر رہا تھا, کوئی ایسی بات ہوئی سائیکولوجیکلی وہ تھوڑے بڑے پریشان تھے یا کچھ تھے, تو ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی یا ظلم کیا, تو میں نے انہیں میڈیسن لکھ کے دے رہا تھا, وہ بار بار اب اسی بات کو رپیٹ کری جا رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ چلیں شکر ہے آپ ظالم نہیں ہیں, آپ مظلوم ہیں, تو آپ اللہ کا اس پہ شکر ادا کریں. تو میں نے کہا جس طرح شمر ظالم تھا, ٹھیک ہے, تو میں اپنے فلو میں کوئی بات کر رہا تھا, تو وہ مجھے روک کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سوری, شمر کون ہے؟ تو میں نے کہا جی جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا, یا دوسری فوج کا سپہ سالار بھی تھا, اور ظالم ترین انسان میں اس کو سمجھتا ہوں. تو میں تھوڑا حیران ہوا کہ شاید وہ اس کو کوئی سمبولکلی سمجھنا چاہ رہے ہیں یا کچھ ایسی میں بات کر کے ہوں. تو وہ بڑے حیران ہو کہتے ہیں اچھا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے, کوئی کانفلکٹ تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ شیعہ ہیں. سو دین آئی said to him کہ یار دس از بیونڈ شیعہ اور سنی, what are you talking. ٹھیک ہے, تو تھوڑی ان سے میری بات ہوئی. he was 30+ man, learned person, اور ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس بھی تھے, تو وہ بڑے حیران, وہ بھی تھوڑے سے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہم نے نا کبھی بچوں کو اس سائڈ پہ ڈالا نہیں ہے, اصل میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ نا بڑا سافٹ ہارٹیڈ ہے. میں نے کہا یہ سافٹ ہارٹیڈ نہیں ہے, یہ انتہائی ویک پرسنالٹی ہے, اور جو ریئل اسٹرینتھ آتی ہے وہ اللہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے, دا موسٹ پاورفل. اور اگر آپ اس سے کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا. ایگزیکٹلی, کہ کیونکہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں, اگر آپ اللہ کو جانتے ہو, گاڈ اٹ. ٹھیک ہے, تو کربلا ایک تو ٹوٹل اللہ کے آگے سبمیشن کا میسج ہے, سرنڈر کا, کہ جو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, اور بچے بھی وہی کر رہے ہیں جو بڑے کر رہے ہیں, اور بچے اپنے بڑوں کو ٹوٹل فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے تھوڑا, اور دوسرا ہے سیکریفائس, سیکریفائس فار اللہ. وہ 6 months سے ان ٹریول ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر لاسٹ 1 month سے بھی حج کے ڈیز سے لے کے 10 month وہ بھی ٹریولنگ ہے ساری مکہ مکرمہ سے لے کے, اپنے گھروں سے تو نکلے ہوئے 6-7 months ہو گئے. سو اس سے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک بہت بڑی سیکریفائس کی سٹوری ہمیں پتہ ہے, وہ حضرت اسماعیل کا ذکر آتا ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ کریم نے جب کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنریشن میں سے ہوں, دا لاسٹ اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل پروفیٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل, تو اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو سراپا سیکریفائس اینڈ لو ہیں. سو پروو دیٹ ان مائی پاتھ یو آر ایبل ٹو ڈو دس. سو آپ سیکریفائس کریں اسماعیل کو, اینڈ اسماعیل از اے جسٹ اے کڈ. اور حضرت ابراہیم تو اللہ کے آگے سبمٹ کر رہے ہیں, وہ تو پروفٹ ہیں, اتنی بڑی ایج کے, سمجھدار ہیں, سارا کچھ ہے. یہ تو بچہ ہے, تو بچہ رو بھی سکتے ہیں, میں نہیں کرنا, یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے,
تو وہ فوراً اپنے والد کے ساتھ چل پڑے. ہی نوز, He accepted it. کیونکہ پیغام آیا تو اور انہیں پتا ہے کہ یہ چھری میرے پہ. پھر وہ جب انہوں نے دیکھا ہے چھری نہیں چل رہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ آنکھوں پہ پٹی کریں. سو مطلب شاید یہ پیار کی وجہ سے نہیں کر پا رہے. سو ہی از سچ اے سرنڈرڈ اینڈ سبمٹڈ سول, حضرت اسماعیل علیہ السلام. لیکن وہاں تو مینڈا آ گیا, بکرا آ گیا, یا بھیڑ آ گئی, جو بھی آ گیا. اب یہ وہ جو فل ڈریس ریہرسل تھی سیکریفائس ان دا پاتھ آف اللہ کی, It was a test. اٹ واز اے ٹیسٹ, جسٹ اٹ واز اے نیٹ پریکٹس کرکٹ میچ سے پہلے جو ہوتی ہے. سو جو ریئل ٹیسٹ کیم ان کربلا, جو اللہ کریم سورہ کوثر میں کہہ رہے ہیں نا, ہم نے آپ کو پاکی عطا کی, آپ بس نماز قائم رکھیں, فوکسڈ میرے پہ رہیں اور قربانی دیتے رہیں. ٹھیک ہے. سو تل قیامہ ان کی جو پاک نسل ہے وہ سیکریفائس کے پاتھ میں ہے. تو سیکریفائس اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے, لیکن کن کے لیے کرنا ہوتا ہے؟ جو گناہ گار ہیں انہیں بچانے کے لیے. کہ اللہ کریم, ہاں کہ اللہ کریم آپ انہیں معاف کر دیں, اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ ہمارے بلڈ سے دھو دیں. ہم سیکریفائس کرتے ہیں. یا جیسے آپ جانور کو سیکریفائس کرتے ہیں, بکرے کو, تو وہ بکرا جو ہے بڑا پیارا ہوتا ہے, آپ نے اسے پالا ہوتا ہے, آپ کے اس سے اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, آپ اس سے لو ہوتا ہے. تو امیجن کہ فیملی کو اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر, اور اللہ نے اس سے کیا لینا ہے؟ بیسکلی اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے. وہ بکرے کا گوشت جو ہے وہ تو لوگ کھاتے ہیں, لیکن یہ تو ہیومن بینگز ہیں, ہیومن ان کا گوشت تو نہیں کھانا. لیکن دوسرے ہیومن بینگز کی رانگ ڈیڈز اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں کہ اس کو اب کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ اللہ کی ریت عذاب نہ آ جائے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے, میری امت غلطیاں کرے گی تو اللہ کی ریت کا شکار نہ ہو جائے, کہ اتنی بڑی غلطیاں کرے گی جو بالکل ناقابل معافی ہیں. اللہ کے بندوں کی شان میں گستاخی, اللہ کے بندوں کو شہید کر دینا, اللہ کے پچھلی قومیں یہ کرتی رہی تھیں. وہی غلطیاں اب بھی ہو سکتی ہیں. اور اللہ کریم کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے بندے کی اونٹنی کو بھی ذبح کیا جائے, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, تو عذاب آ جاتا ہے. اس اونٹنی کی جو شریک ہے, جو اس کی چیخ ہے, اسی سے پہاڑ وائبریٹ ہو کے تو گر جاتا ہے اور عاد و سمود تباہ ہو گئے. یہاں پر بھی اگر 6 ماہ والا بچہ بھی چیخ مار دیتا, کمپلین کر دیتا اللہ سے, ٹھیک ہے, تو عذاب آ جاتا. جو بے زبان ہیں ان کی تو بد دعا, ان کی بھی بد دعا لگ گئی نا. لیکن یہاں زبان ہوتے ہوئے انہوں نے دعا دی ہے, انہوں نے بد دعا نہیں دی ہے, کمپلین نہیں کی ہے, بھاگے نہیں ہے, سرنڈر ہی کیا ہے, بڑوں نے بھی چھوٹوں نے بھی. اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ ساتھ ہیں, اور وہ کمپلین, کوئی ایسی سٹوری نہیں مل رہی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تھک گئے ہیں, اب ہمیں کیوں ساتھ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں ایک دن ٹریول کرنا پڑے پیرنٹس کے ساتھ آڈ پلیسز پہ کہیں, ٹھیک ہے, ہل ایریاز میں چلے جائیں, 1-2 دن تو انجوائے کرتے ہیں, پھر اپنا بستر یاد آتا ہے, اپنے تکیے یاد آتے ہیں, اپنا واش روم, وہ فیسلٹیز. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں بیمار ہو گئے ہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی نہیں ہے گھر میں, کوئی نہیں, وہ ساری چیزیں, کھانا ہی آپ کو وہ والا نہیں مل رہا جو گھر میں آپ کو ملتا ہے, اس سارے میں انہوں نے ٹوٹلی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے ہیں ان میں مولا حسین نے جب سب کو کہا کہ آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں, کیونکہ مینلی تو یہ میرا ٹیسٹ ہے, I have to sacrifice. ٹھیک ہے. فیملی all of them stayed there. حتیٰ کہ انہوں نے لائٹ بھی آف کر دی, کہ آپ میں سے جو روشنی تھی وہ بند کر دی, کہ اندھیرے میں اگر کوئی شرمندہ ہو رہا ہے, کوئی نہیں جانا تو چلے لائٹ آف کر دیتا ہوں, جس نے جانا ہے چلے جائے. ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے لائٹ آن کی تو ایوری ون واز دیئر. ٹھیک. تو اس میں بچے تو جا سکتے تھے, بچے ڈر تو سکتے تھے کہ ہائے یہ کیا فائدہ, ماما چلو چلے, بچے بھی نہیں اٹھے. ٹھیک ہے. اور نہ انہوں نے کمپلین کی, نہ انہوں نے کوئی بد دعائیں دی, نہ انہوں نے کسی کو آہ دی, دعا دی. ٹھیک ہے. اور اللہ کے راستے پہ اسٹیڈ فاسٹ رہے, سرنڈرڈ رہے, سبمٹڈ رہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میسج ہے. اور بڑوں کو انہوں نے جب پتہ چل گیا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اللہ کے پاتھ پہ ہیں, تو پھر انہوں نے بڑے کو بڑا مانا. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, انہیں اپنے سے بہتر جانا. ٹھیک ہے. لیکن ادروائز یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بچے ہیں. جب وہ ایک بچے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میرا فادر ہے یا اسٹیپ فادر ہے, جو جس کو ویز ایلڈر دیکھتے تھے آزر کو, وہ رانگ پاتھ پہ ہے, اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بت تو ایسے نہیں کر سکتے. تو وہاں انہوں نے سٹینڈ لے لیا, اللہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے. تو انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا, باپ
چاہے جو بھی ہے اس کے آگے سٹینڈ لے لیا, ٹھیک ہے. تو اللہ کو کسی صورت نہیں چھوڑنا ہوتا, اور اللہ از دا ریئل اسٹرینتھ, اللہ از دا فائنل اتھارٹی. تو اگر آپ اللہ کے فیصلوں پہ سرنڈرڈ ہیں, ایفرٹ کرنی ہے آپ نے, ہم نے اپنے حصے کی ایفرٹ کرنی ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ایفرٹ, ٹھیک ہے. وہ ایفرٹ چاہے وہ ایگزامز ہیں, اسٹڈیز ہیں, لائف کی کوئی بھی پرابلمز ہیں, بچوں کے لیے تو یہی رسپانسبلٹیز ہیں کہ انہوں نے پڑھائیوں میں اچھا, پڑھائی بھی جیسے پیرنٹس نے جو کہہ دیا, پیرنٹس رائٹ ہی ہوں گے نا. اگر ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم مووی دیکھیں, لیکن پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ نو اٹ از یور اسٹڈی ٹائم اور یور ریسٹ ٹائم, تو پیرنٹس کو ہم صحیح مانتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمارے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. ایون آپ نے پرندوں کو بھی دیکھا ہوگا, وہ اپنے کڈس کا خیال کرتے ہیں, تو پھر کڈس ان کو فالو کرتے ہیں اور پھر انہی سے اڑنا بھی سیکھتے ہیں, کب اڑنا شروع کرنا ہے, کب گھونسلہ چھوڑنا ہے, تو پھر وہ سیف بھی ہوتے ہیں. پیرنٹس ان کو مختلف ڈینجرز کا بھی بتاتے ہیں. سملرلی بچے جو ہیں یہ تو بڑے لوگوں کے بچے ہیں نا, قبلہ کے لوگ تو بڑے لوگ ہیں نا. وہ ایک بات میں آپ کو سیکرٹ بتاؤں, میری اور آپ کی ایج ایک ہے, یہ پتہ ہے آپ کو؟ اور ہم سب ایک ایج کے ہیں, کوئی بھی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے ایج وائز. چونکہ اللہ کریم نے جو روحیں پیدا کی تھی نا, وہ ہم سب اکٹھے پیدا ہوئے تھے, تو ہم اندر سے ایک ہی, ہم سب ایک ہی ایج کے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ جو اللہ میاں نے اس وقت کمیونیکیٹ کیا تھا, وہ اس ورڈنگ اور اس سٹائل سے نہیں کیا تھا. وہ کمیونیکیشن جن سب روحوں سے ہوئی ہوئی ہے, اور ہم نے جس فارم میں اللہ میاں کو دیکھا ہوا ہے, اور ہم جس بھی فارم میں تھے اور اللہ میاں جیسے بھی کمیونیکیٹ کیا, وہ سب ہمارے اندر ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. اور اس حساب سے ہم سب کو اللہ نے ایکول ڈیل کیا ہوا ہے, اور ہم سب کی ایک ایج ہے. لیکن ہم اس دنیا میں کوئی آگے آ رہا ہے, کوئی پیچھے, کوئی پہلے آ رہا ہے, کچھ ماما بابا بن گئے, کچھ بیبی بن گئے, لیکن روحیں ایک ہیں. ان میں سے جو روحیں حق کو پہچانتی ہیں وہ فوکسڈ رہیں گی حق کے اوپر, جو انہیں وہ بھی یاد ہوگا. جو اللہ کہتے ہیں نا یہ اپنا وعدہ بھولے ہوئے ہیں, تو وہ اس میں یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے وہاں بھی وعدہ یاد رکھا اور انہوں نے حق کو پہچانا. حالانکہ سامنے اتنے بڑے بڑے دوسری جو فوج تھی, اس میں بھی مسلم سو کال تھے, ان کی داڑیاں بھی تھیں, نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, ماتھے پہ محراب بھی تھے. وہ حضرت حسین کی پوزیشن کو نہیں جج کر سکے, وہ نہیں جان سکے جج کیا کرنا تھا, ان کو سبمٹ نہیں کر سکے, ان کی اتھارٹی کو حق نہیں کر سکے, ٹھیک ہے نا. حق کو حق مان ہی نہیں سکے, سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے. صرف ایک حر آئے جو اس سائڈ پہ آئے, دوسری فوج کے جو کمانڈر تھے وہ ادھر آ گئے. ادروائز وہ بچے ساتھ کھڑے رہے. وہ بچے ان بڑوں سے بہت آگے ہیں جو اسٹیڈ فاسٹ رہے, جو اپنے اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ کھڑے رہے. دیکھیں اللہ کبھی بھی نیچے اتر کے نہیں آتا, اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے, اور اللہ کے بندے کو ماننا ہوتا ہے. باقیوں نے اس کو پھر نماز کی یہی ہے نا, آپ نماز میں جو آگے پڑھا رہا ہوتا ہے امام اسے کہتے ہیں, تو آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں, تو وہ جب کہتا ہے اب رکوع کا ٹائم ہے تو رکوع میں جاتے ہیں, سجدے کا ٹائم ہے سجدے میں جاتے ہیں, سلام پھیر دو سلام, آپ اسے ٹوٹل فالو کرتے ہیں نا, تبھی وہ ایک پورا ڈسپلن قائم ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو ماننا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے پیرنٹس جب تک اللہ پہ کھڑے ہیں, حق پہ کھڑے ہیں, تو ہم نے اپنے بڑوں کو ماننا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے, ٹھیک ہے. چاہے جو مرضی لالچ ہو, خوف ہو, کوئی ہمیں برائب کر رہا ہے, بڑی بڑے لگژری ڈسٹریکشنز دے رہا ہے, اٹریکشنز دے رہا ہے, حق کو کبھی نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے اندر سے جو فرسٹ کال آف ہارٹ آتی ہے, دیٹ از آلویز رائٹ. جب آپ اللہ کے لیے چاہتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے فوراً آپ کو آتی ہے. دس از دا مین میسج آف دی تھنگ. سو لائک ڈاکٹر بابا سیڈ دیٹ یو شوڈ اسٹینڈ فار واٹ از رائٹ. آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور جو آپ کی دل کی پہلی آواز ہوتی ہے آپ کو اس کو سننا ہوتا ہے. یو شوڈ فالو واٹ یور ہارٹ از سیئنگ. سو تھینک یو فار واچنگ اینڈ آئی ہوپ یو لرن سمتھنگ فرام دس ایپیسوڈ. جو بچوں کا رول کربلا میں بہت امپورٹنٹ تھا, بہت بڑا تھا. سو یو شوڈ بی امپاورڈ کہ یو ٹک سچ اے بگ پارٹ ان ہسٹری. اینڈ تھینک یو فار واچنگ اینڈ آئی ہوپ یو لرن سمتھنگ فرام دس ایپیسوڈ. اینڈ دس از یور ہوسٹ زاوا. علم القرآن خلق الإنسان